رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہر دن ہر رات بڑی بابرکت اور قبولیت کی ہے۔ آپ اس مہینے میں کسی بھی رات بس ایک چھوٹا سا مختصر سا عمل کر لیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے آپ سے محبت کریں گے، جن و انس آپ سے محبت کریں گے، آپ کا ہر کام خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا، زندگی میں سے رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں الجھنیں بندشیں کسی بھی قسم کے کوئی جادو جنات نظر بد آپ کی زندگی سے ٹوٹل ختم ہو جائے گی۔ اور آپ جو ہر وقت ڈپریشن اور ٹینشن میں رہتے ہیں، کسی چیز کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، بیماریاں گھر سے نہیں جاتی، ہر وقت کسی نہ کسی مشکلات کا آپ شکار رہتے ہیں، مال اور رزق میں ہر وقت آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشحال زندگی دے گا۔ یہ راتیں بابرکت راتیں ہیں۔ رمضان کی ہر رات میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ یہ فرمان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم سے آزادی مل سکتی ہے تو آپ کی زندگی میں جہنم جیسے دن جہنمی لوگوں کی طرح بند کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ کی ٹینشن کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ آپ کی بیماریاں، پریشانیاں، آفاقے، غربت، غریبی، تنگ دستی کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ یہ سب ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ آپ نے ان راتوں کو کسی صورت بھی ضائع نہیں کرنا۔ رمضان المبارک کی رات کو کھیل کود یا رمضان کی راتوں کو ڈرامے، ٹی وی، رمضان ٹرانسمیشن، ادھر ادھر کی چیزوں میں گپے ہانکنے میں بالکل ضائع نہیں کرنا۔ اکثر اوقات رمضان المبارک کی رات میں لوگ باہر کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ راتیں کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ راتیں گھروں میں ڈرامے دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ راتیں رات کو جاگ کر آپس میں بیٹھ کر گپے ہانکنے کے لیے نہیں ہے۔ ساری رات جاگنے کا مطلب عبادت کرنا ہے، ساری رات بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنا نہیں ہے۔ صرف 30 راتیں ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں پورے 11 ماہ کے بعد نصیب فرماتا ہے، اور ہم ان ساری راتوں کو ادھر ادھر کے کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت راتوں کا مطلب جاگنا نہیں ہے، صبح کو سونا، لیکن راتوں کو گپے لگانا، ادھر ادھر پھرنا، مارکیٹوں کے چکر لگانا، دوستوں کے ساتھ گپے ہانکنے میں ضائع نہ کریں۔ یہ زندگی، یہ لمحات آپ کو بار بار نہیں ملیں گے۔ وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملتا ہے، اور وہ بڑا ہی خوش قسمت بندہ ہے جس کو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ برکت والی راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود پہلے آسمان پر آ کر ہر رات میں اپنے بندوں کو خود دیکھتا ہے، اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی بندہ مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی بندہ مجھ سے کوئی بھی فریاد کرنے والا میں اس کی فریاد کو پورا کروں۔ آپ کو جو آج کا میں عمل بتاؤں گا وہ عمل عرش الہی سے ہر صدا کو منوانے والا عمل ہے۔ کوئی بھی دعا جو آپ مانگیں، کوئی بھی دعا مانگ لیں، رزق مانگ لیں، دولت مانگ لیں، بخشش مانگ لیں، مغفرت مانگ لیں، آپ یہ مانگنے کی راتیں ہیں۔ ان راتوں کو اٹھ کر یہ الفاظ آپ نے، مختصر سے الفاظ ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں، اس کی برکات اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی، ہر رمضان کی رات کی برکت، آپ کی نجات، آپ کو مغفرت، آپ کو رزق میں وسعت، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام جائز مشکلوں کو حل کر دے گا۔ یہ راتیں ضائع کرنے کی نہیں ہیں، یہ راتیں کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں ہیں، یہ راتیں ٹرانسمیشن دیکھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ راتیں آپس میں بیٹھ کے گپے لگانے کے لیے نہیں ہیں، یہ راتیں سوشل میڈیا چلانے کی نہیں ہیں۔ یہ راتوں کا ایک ایک لمحہ بڑی قبولیت اور مقبولیت کا ہے، اس کو ہر صورت اپنے ہاتھ سے مت نکلنے دیجیے۔ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز دینے کے لیے پہلے آسمان پر بیٹھی ہوتی ہے، تیار بیٹھی ہوتی ہے، آپ نے صرف مانگنا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا 1000% قبول ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہلی ہی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ تیزی سے عمل ہو، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جائیں، اور 2 سے 3 بجے میں اٹھ کر رات کے پہر میں، پچھلے پہر جس کو کہتے ہیں، 2 بجے کے بعد اور 4 بجے سے پہلے، اس 2 گھنٹوں کے درمیان آپ الارم لگا کر موبائل پر سو جائیں، اور جب آپ کا الارم بولے یا آپ کی آنکھ اگر خود بخود کھل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ اٹھ کر نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوں، 4 رکعت نماز تہجد، واسطے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں میرے سیدھے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد اس وظیفے کو وہیں پر بیٹھ کے کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ اگر آپ اس کو رات میں نہیں
پڑھ سکتے تو نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، اگر مغرب کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں، لیکن اگر تہجد کے ٹائم میں اس کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے حد نوازے گا۔ اتنی بابرکت راتیں ہیں، چھوٹے سے مختصر سے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، آپ نے صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر رات میں پڑھ لیں تو بہترین ہے۔ اگر آپ ہر رات میں نہیں پڑھ سکتے تو جمعرات کی رات اور جمعے کی رات بڑی بابرکت رات ہوتی ہے، اس میں پڑھ لیں، ورنہ اگر روزانہ کی بنیاد پر اس کو رات میں شامل کر لینا تو آپ یہ 30 دن یہ کر کے دیکھیں، آپ ایسے بن جائیں گے کہ آپ کبھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں اور آپ نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ ایک دفعہ پھر منہ سے مانگ کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی نعمتوں سے نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن آپ نے پڑھنا 40 بار ہی ہے، اور کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، تھوڑی سی گنتی ہے۔ انشاءاللہ ان کی برکت سے آپ راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول اور منظور ہو جائے گی آپ کی تمام دعائیں۔ آپ کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی تمام وہ حاجتیں ابھی آپ دل میں رکھ کر بیٹھے ہوں گے اور وہ قبول ہونے لگ جائیں گی۔ بس آپ ان راتوں کو، ان بابرکت راتوں کو کسی صورت بھی ضائع نہ کیجئے۔ آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کو آپ مانگیں گے، ہر وہ سوال کا جواب اللہ پاک آپ کو دے گا جو آپ کریں گے۔ ان راتوں میں عرش الہی پر بیٹھا رب خود اعلان فرماتا ہے، ان مقبول گھڑیوں میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیں۔ مختصر سی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، صرف 40 بار پڑھنا ہے۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے، آپ کو ایک ایک چیز، ایک ایک بات بڑی تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور آپ کو آگے بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے میرے جن بھائیوں نے، میری جن بہنوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں میسج کر کے انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، جہاں پہ بھی مجھے جن بھائیوں بہنوں نے جس بھی مقصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور رمضان المبارک کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی آمین پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ نے میرے ساتھ دعا میں آمین ضرور بولنا ہے۔ یا اللہ، یا رحیم، یا رحمان، تو بے شک رمضان المبارک میں اپنے بندوں کے ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا، اے پاک پروردگار، ہمیں 11 ماہ کے بعد یہ مہینہ نصیب ہوا۔ اے اللہ پاک، اس ماہ رمضان میں ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمتوں کے اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ رمضان ہمارے لیے ایسا رمضان بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں ہم کبھی کوئی گناہ نہ کریں۔ اے اللہ پاک، اے میرے پاک پروردگار، رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ اے اللہ پاک، اس رمضان المبارک میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اس رمضان میں تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک و مولا، اس رمضان المبارک میں ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ، اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اے میرے پیارے اللہ، اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اس بابرکت رحمتوں کے مہینے میں ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان میں برکتوں سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر۔ اے اللہ پاک، اس رمضان میں جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، انہیں بخش دے۔ اے اللہ پاک، انہیں جنت کا حقدار بنا۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، میرے نانا ابو، میرے دادا ابو، میری نانی ماں، میری دادی ماں، میری خالہ، میرے ماموں، میرے جتنے بھی عزیز و کار میرے اور اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے بڑے جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ یا اللہ، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، انہیں جگا دے۔ یا اللہ، بے شمار دعائیں لب پر آئیں، ان کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک، جو دل میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو میں مانگ سکا وہ بھی دے، جو نہ میں مانگ سکا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی مجھے دے۔
اے پاک پروردگار، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، میری اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، کسی بھی جگہ پر مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کی جو حاجتیں ہیں، ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر۔ اے اللہ پاک، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے، اے اللہ پاک، ان گھروں میں اپنی رحمتیں کر۔ یا اللہ، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ، بے شمار دعائیں لب پر آئیں، ان کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک، جو دل میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو میں مانگ سکا وہ بھی دے، جو نہ میں مانگ سکا، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی مجھے دے۔ اے پاک پروردگار، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، میری اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، کسی بھی جگہ پر مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کی جو حاجتیں ہیں، ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر۔ یا اللہ، رمضان المبارک کے اس مہینے کا صدقہ میرے اس چینل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ اے اللہ پاک، اس چینل کو برے لوگوں سے بچا۔ اے اللہ پاک، بد عملی سے بچا۔ اے اللہ پاک، فحش چیزیں پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ پاک، ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ پاک، کفر کو، شرک کو ختم کر دے۔ اے اللہ، میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک، اس دعا کو دیکھنے اور سننے والے کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ پاک، ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں۔ پیارے اللہ مولا، ہر سال ہم رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ، تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی۔ اے اللہ پاک، ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں۔ ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر آب زمزم پینا نصیب فرما۔ ہمیں بھی مدینوں کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مدینے کا نظارہ دیکھنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں بھی وہ گلیاں، وہ جگہ دکھا جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ پاک، یہ تیرا کرم ہے، تیری ہی وجہ سے اتنے گناہوں کے باوجود تو نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے۔ ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں یا اللہ پاک مولا۔ یا اللہ، ہمیں وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں وہ آنسو بھی عطا کر جو تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ پاک، کرم کی بھیک ہماری چولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ پاک، تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے ہماری جولیوں میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک، تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا۔ اے اللہ، تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ پاک، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ، تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ، دینے والی ذات صرف تیری ہے۔ مولا، تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر کر، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں۔ یا اللہ پاک مولا، ان فرشتوں کو کن کا حکم دے دے۔ مولا، سن لے دعا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب عمل کا طریقہ کار کیا ہے، ویڈیو کو دھیان سے اور توجہ کے ساتھ پورا دیکھیے گا، ویڈیو کاٹ کر نہ دیکھیے گا، پہلے وظیفے کا پورا طریقہ سمجھ لیں، پھر اس کو کریے گا، اپنے پاس کاپی پینسل کاغذ پر اسے نوٹ فرما لیں۔ اب آپ نے اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے، جس مقصد، جس حاجت، جس بھی چیز کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، سب سے پہلے آپ نے اس مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور 3 بار نبی پاک صلی اللہ
अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, या अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा अफजल है। इसके अलावा भी आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। आप नमाज वाला अगर दुरूद पाक पढ़ लें तो वो बहुत ज़्यादा अफजल होगा। इसके बाद आपने जो अल्फाज पढ़ने हैं वो आपने सिर्फ 40 बार पढ़ना है, ना इससे एक ज़्यादा पढ़ना है ना इससे कम पढ़ना है। आपने जो लफ्ज़ पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ी ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ी ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। आपने इन अल्फाज को 40 बार पढ़ना है, 40 टाइम्स पढ़ना है, ना इससे ज़्यादा पढ़ना है और ना इससे कम पढ़ना है। और इस नीयत से, इस इल्तिजा से, इस बारगाह इलाही में इस तरीके से पढ़ना है कि अल्लाह तबारक व तआला से आप रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्फाज अल्लाह पाक से बयान कर रहे हैं और उससे रो रो कर गिड़गिड़ा कर आप वो मांग रहे हैं। इस अल्फाज को पढ़ लें और जब आपके ये अल्फाज 40 बार पूरे हो जाएं, इसके बाद आपने सिर्फ 111 बार इसके साथ ही या रज़ाकू का आपने वजीफ़ा करना है। आपने जब 111 बार या रज़ाकू का वजीफ़ा कर लिया, उसके बाद आपने आखिर में फिर दोबारा से वही 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने इस वजीफ़े के आगाज़ में पढ़ा था। और उसके बाद आपने बारगाह इलाही में हाथ उठा लेने हैं और दुआ किस तरह मांगनी है। दुआ को शुरू करने से पहले आपने सबसे पहले दुरूद इब्राहिम आधा पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदी कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अब आपका यहाँ पर आधा दुरूद पाक हो गया। अब आपने इसके बाद दुआ का आगाज़ कर लेना है और अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगना शुरू करना है। इस तरीके से मांगना है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा होता है। आपने वैसे अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ को मांगना है। जिस भी मकसद के लिए मांगना है आपने उस मकसद को मद्देनज़र रख के अल्लाह तबारक व तआला से अपनी इल्तिजा करनी है और मांगना है। उसके बाद जब आपकी ये दुआ मुकम्मल हो जाए, फिर आपने आखिर में वही दुआ दुरूद इब्राहीम जो इसका दूसरा हिस्सा है, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदी कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद, इसको पढ़ लेना है। जब आपकी ये दुआ मुकम्मल हो जाए तो आपने फिर उसके बाद 7 बार उस जगह से उठने से पहले हु अल्लाहु अर्रहीम, हु अल्लाहु अर्रहीम, इन लफ्ज़ को 7 बार पढ़ लेना है। जब आप 7 बार इन अल्फाज को पढ़ लेंगे, उसके बाद आपकी दुआ की 101% चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपकी दुआ अल्लाह पाक की बारगाह में हर सूरत कबूल होगी। ये रातें ज़ाया करने की नहीं हैं, ये रातें क्रिकेट खेलने के लिए नहीं हैं, ये रातें ट्रांसमिशन देखने के लिए नहीं हैं, ये रातें आपस में बैठ के गप्पे लगाने के लिए नहीं हैं, ये रातें सोशल मीडिया चलाने की नहीं हैं। ये रातों का एक एक लम्हा बड़ी कबूलियत और मकबूलियत का है। इसको हर सूरत अपने हाथ से मत निकलने दीजिए। इन रातों में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हर चीज़ देने के लिए पहले आसमान पर बैठी होती है, तैयार बैठी होती है। आपने सिर्फ मांगना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ 1000% कबूल हो, अगर आपको लगता है कि आप पहली ही दुआ में अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम हाजतों को पूरा करे, आप ये चाहते हैं कि तेज़ी से अमल हो, तो आपसे गुजारिश ये है कि रात को इशा की नमाज के फ़ौरन बाद सो जाएं और 2 से 3 बजे में उठकर रात के पहर में, पिछले पहर जिसको कहते हैं, 2 बजे के बाद और 4 बजे से पहले, इस 2 घंटों के दरमियान आप अलार्म लगाकर मोबाइल पर सो जाएं। और जब आपका अलार्म बोले या आपकी आंख अगर खुद ब खुद खुल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप उठकर नमाज तहज्जुद के लिए खड़े हों। 4 रकात नमाज तहज्जुद वास्ते अल्लाह ताला के हाथ पाँव मेरे सीधे, मुँह मेरा किबला शरीफ की तरफ, इसको पढ़ लें। उसके बाद इस वजीफ़े को वहीं पर बैठ के करें और फिर देखें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको कैसे नवाजता है। अगर आप इसको रात में नहीं पढ़ सकते तो नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें। अगर मगरिब की नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो इशा के बाद पढ़ लें। लेकिन अगर तहज्जुद के टाइम में इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहद नवाजेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना और आपका सुनना बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मेरे जिन भाइयों ने, मेरी बहनों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बहन भाइयों तक भी शेयर किया करें ताकि इस तरह आप उस कार्य खैर में शामिल भी हो सकें। और अगर आपके वीडियो शेयर करने से आपका कोई बहन या भाई परेशान हो और ये वीडियो वो देख के यही वजीफ़ा वो कर ले और उसको अल्लाह तबारक व तआला हर नेमत से नवाज दे इस वजीफ़े की बरकत से, तो आप फिर उसके लिए मलहम बन जाएंगे। इसलिए भाइयों, सदका जारी की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैर।